أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. انشاءاللہ آج ہم 22واں پارہ اس کے جو اہم مضامین ہیں انہیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کو ذکر کیا ہے، سورہ سبا ہے قوم سبا کے حوالے سے، اور سورہ فاطر ہے، اور آخر میں سورہ یاسین کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ سورہ احزاب جو ہے اس کا بہت بڑا حصہ وہ 22ویں پارے کے شروع میں ہے، ابتدا تو 21ویں پارے کے آخری پاؤں سے ہوتی ہے، اور بہت بڑا حصہ اور بہت اہم واقعات وہ اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے میں ذکر کیے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اور جو غزوہ خندق کا واقعہ ہے اس میں چونکہ بہت سارے چیزیں، بہت سارے اہم واقعات ہیں، وہ غزوہ خندق کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اور آج فتح مکہ بھی ہے، 20 رمضان المبارک مکہ کے فتح ہونے کا دن ہے، اور 20 رمضان یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس سے اسلامی سیاست، اسلامی نظام، اسلامی ریاست اور اسلام بالکل ہی بدل گیا اور نکھر کے 14ویں کے چاند کی طرح اور چمکتے سورج کی طرح لوگوں کے سامنے آیا۔ تو اسے ذکر کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر 20 رمضان کو کیا کیا ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین متین اللہ تعالیٰ نے کیسے پورے عالم کے اندر پھیلایا، یہ چیزیں انشاءاللہ آج ہم ذکر کریں گے۔ اب شروع کرتے ہیں غزوہ خندق سے اور غزوہ احزاب۔ سورہ احزاب کو سورہ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟
احزاب یہ جمع ہے حزب کی، اور حزب کہا جاتا ہے پارٹیوں کو، جماعتوں کو، کہ اس غزوہ میں کفار کی مختلف جماعتیں، مختلف پارٹیاں متحد ہو کر وہ مدینہ منورہ پر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جمع ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے اس کا نام غزوہ احزاب، سورۃ الاحزاب رکھ دیا گیا۔ احزاب کہ بہت ساری جماعتیں، بہت ساری پارٹیاں وہ جمع ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے وہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اس اکٹھے ہونے کو اور بہت سارے گروپوں کو عربی زبان میں احزاب کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب رکھا۔ اس کو خندق بھی کہا جاتا ہے، واقعہ خندق کے حوالے سے، کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے جو خندق کھودی تھی اور کافروں کے حملوں سے بچنے کے لیے حضرت سلیمان فارسی کے مشورے پہ جو خندق کھودی تھی، اس مناسبت سے اس کو خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہود کے دو بڑے قبیلے تھے، قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو وائل۔ ان کے تقریباً 20 آدمی جو رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بڑی سخت نفرت رکھتے تھے، بڑی سخت عداوت تھی۔ یہ مکہ مکرمہ پہنچے اور قریشی سرداروں سے ملاقات کر کے ان کو مسلمانوں سے جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ قریشی سردار سمجھتے تھے کہ جس طرح مسلمان ہماری بت پرستی کو کفر کہتے ہیں اور ہماری مذہب کو برا سمجھتے ہیں، یہودیوں کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ بت پرست قسم کے لوگ ہیں، تو ان سے اتفاق کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہود آ کر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، حالانکہ یہود تو خود وہ اہل کتاب ہیں، مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، تو کہیں یہود ہمیں دھوکہ نہ دیں۔ اس وجہ سے پہلے تو انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو پھر عیسائیوں نے ان سے یہ سوال کیا، مشرکین نے، اچھا تم یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اچھا ہے یا ہمارا دین اچھا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ تو اہل کتاب ہیں، یہ بتائیں کہ کون بہتر ہے، ہمارا دین یا محمد کا دین؟ تو ان یہودیوں نے اپنے علم و عمل کے خلاف بات کی، اس لیے کہ ان کے پاس بھی علم تھا، آسمانی کتاب میں تھا کہ اللہ کا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہی اصل دین ہے۔ کفار تو بت پرست ہیں، آگ کے پجاری ہیں، ان کا دین کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ہے جس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اپنے دین کو چند ٹکوں کے عوض بیچ دیا کرتے تھے، اپنے دین کو اپنے مفادات کی خاطر بیچ دیا کرتے تھے، اپنے دین کو اپنی سیاست کی نظر کر دیا کرتے تھے۔ یہ یہودیوں نے کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جب مشرکین مکہ نے سوال کیا کہ بتاؤ ہمارا دین اچھا ہے کہ محمد کا؟ اب ان کا تو دین ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو بت پرستی ہی بت پرستی تھی، شرک ہی شرک تھا، ان کے پاس دین کہاں سے آ گیا؟ تو یہ کہنے لگے کہ تمہارا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اچھا ہے، تم جو کئی بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ تمہارے کام آتے ہیں، یہ محمد کے دین سے اچھا ہے۔ اس پر یہ لوگ کچھ مطمئن ہوئے، مگر اس پر بھی یہ مطمئن نہ ہوئے کہ ہم جا کر مسلمانوں سے لڑیں۔ یہ کہنے لگے اچھا 50 قریشی سرداروں کو مسجد حرام میں جمع کرو، اور مسجد حرام میں جمع کرو پھر ہم بات مانیں گے۔ چنانچہ 50 قریشی سردار مسجد حرام میں جا کر بیت اللہ کی دیواروں سے سینے لگا کر اللہ کے سامنے یہ وعدہ کریں کہ ہم میں سے جب تک ایک آدمی بھی زندہ رہے گا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کا حلم دیکھیں اور اللہ کا آپ عجوبہ دیکھیں، قدرت کا۔ ہم کہتے ہیں نا بسا اوقات کہ اللہ کو کیوں نہیں ترس آ رہا، حالات کہاں تک پہنچ چکے ہیں، ظالموں نے، کافروں نے مسلمانوں کو کتنا ستانا شروع کر دیا ہے، اللہ رحم کیوں نہیں کر رہے؟ کرتے ہیں نا یہ بات، ہم عام طور پہ مسلمان کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کب رحم کھائیں گے، اللہ کو کب ترس آئے گا کہ کافروں نے مسلمانوں کو کہاں تک پہنچا دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ کے لاڈلے نبی چند مسلمانوں کے خلاف کافر کیا کہہ رہے ہیں، اور اللہ کا حلم اور بردباری دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر کے ساتھ بیت اللہ سے چمٹ کر اللہ کے دشمن اللہ کے نبی کے خلاف جنگ کرنے کا معاہدہ کر رہے ہیں، اور مطمئن ہو کر
جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حلم اور اللہ کی بردباری کا عجیب منظر ہے کہ اللہ ان کو اپنے گھر میں بھی نہیں پکڑ رہا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی ماں کے ساتھ کوئی آدمی چمٹے اور ماں سے کہے کہ تو میرے لیے دعا کر، میں تیرے بچوں کو قتل کر دوں، تو میرے لیے دعا کر، میری کامیابی کے لیے میں تیرے بچوں کو مارنے جا رہا ہوں، تیرے بچوں کو قتل کرنے جا رہا ہوں، تو میری کامیابی کی دعا کر۔ یہ بالکل کون سی ماں ہے جو ایسا کرے گی؟ تو یہ یہود اور مشرکین مکہ اللہ کے گھر میں اللہ کے ہی نبی کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ حلم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام ہی ایسے چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام انسانوں کے حوالے کیا ہوا ہے کہ اپنے نظام سے، اپنے اعتبار سے یہ اس کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ یہودی قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد عرب کے ایک اور بڑے جنگجو قبیلہ غطفان کے پاس پہنچے اور ان کو جا کر بتلایا کہ ہم قریش مکہ اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ اس نئے دین اور نئے نبی کو ختم کرنا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ معاہدہ کریں۔ اور انہوں نے رشوت بھی دی کہ خیبر میں جس قدر کھجور ایک سال کے اندر پیدا ہوگی ہم ساری کی ساری کھجور آپ کو دے دیں گے۔ چنانچہ اس طرح کر کر کے یہ قبیلے اپنے ساتھ ملاتے گئے اور ابو سفیان اپنی قیادت میں 12,000 سے 15,000 لوگوں کو لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ سے دنیا سے مٹانے کے لیے نکل آیا۔ غزوہ بدر میں آپ دیکھیں مدینہ منورہ پر یہ سب سے بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابل 1,000 کا لشکر تھا، غزوہ احد میں 3,000 کا تھا، اور اس دفعہ 12 سے 15,000 کا لشکر تھا، 12 سے 15,000 کا لشکر۔ اور ادھر مسلمانوں کی کیا صورتحال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس محاذ کی حرکت کا پتہ چلا کہ یہ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پر یہ کلمہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہمیں کافی اور ہمارا کارساز ہے۔ ایک وظیفہ بھی ہے یہ پورا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب حالات انسان کے بس سے باہر ہو جائیں اور اس کو خطرہ ہو تو انسان اس کا ورد کرے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس کا ورد کر رہے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی اور ہمارا کارساز ہے۔ اس کے بعد مہاجرین اور انصار کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے مشورے کرنے لگے۔ اس کے بعد کافروں کے حملے سے بچنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مشورہ کرنا سنت نبوی ہے۔ حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں چاہیے تھا یا بنتا نہیں تھا کہ اللہ کا نبی جن کو اللہ براہ راست ہدایات دیں، اللہ کے نبی جن کو فرشتے آ کر براہ راست مشورے کریں اور فرشتے آ کر حقائق حال سے آگاہ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کا بظاہر مشورہ کرنا بنتا نہیں تھا، لیکن ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہے، اللہ مجھے بتا سکتے ہیں، پھر بھی میں اپنے ساتھیوں سے مشورے کرتا ہوں۔ تو امت محمدیہ کے لوگ اپنے کاموں میں لوگوں سے مشورے کرنا نہ چھوڑنا، ہاں مشورے کے لیے سمجھدار لوگوں کا انتخاب کرنا، ہر کسی سے مشورے کرتے نہ پھرنا۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما بھی دیا، ما ندم من استشار وما خاب من استخار، مشورہ کرنے کے بعد انسان کو شرمندہ اور نادم نہیں ہونا پڑتا، اور استخارے کے بعد جو کام کیا جائے اس میں ناکام نہیں ہونا پڑتا۔ تو مشورے کر لینے چاہیے، اور یاد رکھیں یہ جو مشورہ ہے نا، یہ استخارے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جب مشوروں میں اور تحقیق کے بعد کوئی چیز ثابت ہو جائے تو پھر استخارے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ استخارے کا درجہ یہ سیکنڈری ہے، ثانوی درجے کی چیز ہے، اصل تو مشورے ہیں، مشورے۔ جب مشوروں سے اور تحقیق حال سے چیزیں کلیئر ہو جائیں پھر استخارے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں،
کیسے دشمنوں کے حملوں سے ان کے شر سے بچیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، چونکہ یہ روم کے رہنے والے تھے اور روم اور ایران والوں کی جنگ اکثر رہا کرتی تھی، تو حضرت سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی حفاظت اور دفاع کے لیے خندق کھود لیتے ہیں۔ خندق، وہ خندق ہم لمبی سی خندق اور چوڑی سی خندق کھود لیتے ہیں جس سے ہمارا دشمن اس طرف رہے گا اور ہم تک پہنچ نہیں سکے گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت سلمان فارسی کا یہ مشورہ بڑا پسند آیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اندر 3.5 میل لمبی خندق کھودی ہے، 3.5 میل لمبی، اور جس کی گہرائی 5 گز تھی، 5 گز کتنی، اور چوڑائی بھی اس کی اچھی خاصی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پہاڑ میں پتھر پر وہ 3.5 میل کی خندق کھودنا کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ روزانہ 5 گز لمبی اور 5 گز گہری خندق صحابہ کھودتے تھے، اور صرف مسلمان کتنے تھے کھودنے والے؟ 3,000 مسلمان ہیں جو روزانہ وہ 5 گز گہری اور 5 گز لمبی خندق کھودا کرتے تھے، اور اس کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوان صحابہ کے ساتھ ساتھ بچے بھی شامل تھے، اور بچوں نے بھی اجازت لے کر مسلمانوں کے ساتھ اس کے اندر وہ کوشش کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 صحابہ کی ٹولیاں بنا دی کہ ہر 40 گز خندق کھودنے کا ذمہ 10 صحابہ کے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی چونکہ مشورے کو دینے والے تھے اور حضرت سلمان فارسی ان میں آگے تھے، تو صحابہ میں ایک جوش پیدا ہو گیا اور سب مل کر خندق کھودنے لگے، اور ہر صحابی چاہتا تھا، انصار چاہتے تھے کہ سلمان فارسی ہمارے ساتھ مل جائیں چونکہ یہ تجربے کار ہیں، مہاجرین کہتے تھے کہ سلمان فارسی ہمارے ساتھ مل جائیں چونکہ یہ تجربے کار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا، آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، نہ انصار کی طرف ہوگا نہ مہاجرین کی طرف ہوگا، یہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ اس موقع پہ حضور نے حضرت سلمان کے بارے میں فرمایا تھا کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ تو بہرحال موقع بموقع آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ باتیں صحابہ کی تعریف اور شان کے بارے میں فرما دیا کرتے تھے۔ اس سے ان کی صرف ایک لڑائی جھگڑا ختم کرنا مقصود تھا، یہ مقصد نہیں تھا کہ سلمان ہمارے گھر کے لوگ بن گئے، اور یہی وجہ ہے ان چیزوں کو لے کے معاذ اللہ اہل تشیع وہ یہ باتیں اچھالتے ہیں کہ سارے صحابہ اللہ کی پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، سوائے سلمان فارسی ابو ذر غفاری کے اور حضرت فاطمہ حسن حسین کے۔ یہ 5 لوگ رہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد دین پر باقی رہے، باقی سارے صحابہ اللہ کی پناہ دین سے پھر گئے اور کفر اختیار کر لیا۔ وہ ان حضرات کی انہی غلط باتوں کی وجہ سے اور سمجھ نہ آنے کی وجہ سے۔ یہاں پھر ایک عجیب معجزہ ہوا، جب خندق کھود رہے تھے تو خندق کھودنے کے درمیان بہت بڑی چٹان نکل آئی۔ حضرت سلمان کو بتایا گیا کہ بہت بڑی چٹان نکل آئی ہے، تو حضرت سلمان فارسی نے بھی کوشش کی کہ اس کو ہٹائیں، لیکن وہ چٹان ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ مل کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خندق کھودنے کے درمیان بہت بڑی چٹان نکل آئی ہے اور وہ ہم سے ہل نہیں رہی ہے، کیا کریں؟ تو قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے اندر خود اتر گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کدال اپنے دستے مبارک میں لے کر چٹان پر ایک ضرب لگائی اور یہ آیت پڑھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یعنی پوری ہو گئی نعمت آپ کے رب کی سچائی کے ساتھ۔
اس ایک ہی ضرب سے چٹان کا 1/3 حصہ کٹ گیا اور اس کے ساتھ ایک روشنی پتھر کی چٹان سے برآمد ہوئی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری ضرب لگائی اور پھر آیت پڑھی تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، کہ تمہارے رب کی بات سچی ہو کر رہی۔ پھر چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور اس پتھر سے بھی روشنی نکلی۔ پھر تیسری مرتبہ حضور نے وہ ضرب لگائے تو چٹان بالکل مٹی کی طرح، ریزوں کی طرح پاش پاش ہو گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے باہر نکل آئے۔ اس وقت سلمان فارسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جتنی مرتبہ پتھر پر ضرب لگائی ہے ہر مرتبہ پتھر سے ایک روشنی نکلتی دیکھی ہے۔ حضرت سلمان نے پوچھا یہ روشنی کیا تھی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں نے پہلی ضرب لگائی تو جو روشنی نکلی اس روشنی میں نے یمن اور کسرا کے شہروں کے محلات دیکھے اور جبریل امین نے مجھے بتلایا کہ آپ کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ جب میں نے دوسری ضرب لگائی تو مجھے رومیوں کے سرخ محلات دکھائے گئے، جبرائیل نے مجھے خوشخبری دی آپ کی امت ان شہروں کو بھی فتح کرے گی، اور یہ سن کر میں مطمئن ہو گیا۔ اس وقت جو منافقین تھے نا، منافقین یہ خندق کی کھدائی میں شامل تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ باتیں سن کر حیرت میں پڑ گئے اور کہنے لگے لوگوں سے دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی باتیں کر رہے ہیں، انہیں اتنی دور کی سجھائی دے رہی ہے کہ کیسر و کسرا کے محلات، رومیوں کے سرخ محلات دکھ رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو ان منافقین سے، یہودیوں سے تو بچا نہیں سکتے، مشرکین مکہ سے تو بچا نہیں سکتے، بدن پر کپڑے نہیں ہیں، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، خواب دیکھتے ہیں کیسر و کسرا کے فتح کرنے کے لیے۔ تو اس وقت جب منافقین نے یہ تانے دیے، اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دیں اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، جب منافقین نے جن کے دلوں میں کھوٹ تھا کہنے لگے کہ اللہ اور نبی دھوکے دے رہے ہیں، اللہ اور نبی ہمیں سے دھوکے کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں پاگل بنا رہے ہیں، کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسر، ایران، فارس والوں کو سب کو تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دے گا۔ لیکن اللہ کے نبی کی بات سچی تھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ ہی سالوں کے بعد روم بھی فتح کروا دیا، ایران بھی فتح کروا دیا، یمن بھی فتح کروا دیا، حبشہ بھی فتح کروا دیا، ساری دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ تو یہاں پہ ایک واقعہ یہ پیش آیا، یہ جو چٹان کے توڑنے کے وقت کا واقعہ ہے نا، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے یہ آیت پڑھنا بھی بڑا مجرب نسخہ ہے، مشکل کو حل کرنے کے لیے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بظاہر ایک ناممکن کام تھا، ایک چٹان کو توڑنا جو اپنی جگہ سے ہل کوئی نہیں رہی ہے، توڑنا ایک مشکل کام تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان کو توڑتے وقت کیا تلاوت فرما رہے ہیں؟ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ تو مشکل کو آسان کرنے کے لیے یہ بھی ایک محمدی وظیفہ ہے جو پڑھا جاتا ہے۔ چنانچہ 3.5 میل لمبی خندق 6 دن کے مکمل ہو گئی۔ ادھر خندق کی کھدائی کے دوران ایک اور واقعہ پیش آیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھوک کا اثر ہے اور صحابی سے میرے نبی کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی تھی، تو دوڑے دوڑے اپنی بیوی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھوک کا اثر دیکھا نہیں جاتا۔ میرے نبی نے وہ 2 پتھر باندھے ہوئے، صحابہ نے خندق کی کھدائی کے دوران جب کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا ہے تو کیا کیا؟ پتھر اپنے پیٹوں پر باندھ لیے کہ پتھر پیٹ کے ساتھ جب چپکے رہیں گے تو ہمارا پیٹ تھوڑا آسرے میں رہے گا۔ ایک صحابی نے پتھر اٹھا کے دکھایا تو میرے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو یہ بھوک صحابہ سے، حضرت جابر سے برداشت نہیں ہوئی کہ میرے نبی کی یہ حالت ہے۔ بیوی کو کہا کہ کچھ ہے؟ بیوی نے بتایا کہ ہمارے گھر میں تھوڑی سی جو ہے
اس کو پیس کر میں آٹا بنا لیتی ہوں، یعنی ایک ساتھ تقریباً 3.5 کلو ہمارے گھر میں جو ہے، جو کا آٹا پیس لیتی ہوں، اور ایک بکری کا بچہ ہے اس کو ذبح کر کے کھانا اور سالن بنا لیتے ہیں۔ اور تم ایسا کرو کہ آپ علیہ السلام کو بلا لاؤ، اور آپ علیہ السلام کو بلانے کے لیے جب جانا تو اعلان نہ کرنا کہ مجمع بہت زیادہ ہے، 3000 صحابہ ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کو اکیلے بلا کے بتا دینا کہ تھوڑا سا گوشت ہے اور 3.5 کلو جو کی روٹیاں ہیں، تاکہ حضور علیہ السلام کسی بڑے مجمع کو نہ لے آئیں۔ اگر زیادہ مجمع آ گیا اور ہمارے ہاں کھانے کو کم ہوا تو ہماری رسوائی اور ذلت ہو جائے گی۔ رسوائی، اور عرب تو بڑے مہمان نواز تھے، وہ تو رج رج کے سیر کر کے کھلایا کرتے تھے، تو اس وجہ سے کہا کہ جتنوں کو بلانے کی اور کھلانے کی طاقت ہے اتنوں کو بلانا، زیادہ کو نہ بلانا۔ اب حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال بتا دی کہ گھر میں ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، کھانا بن رہا ہے، اور 3.5 کلو جو کا آٹا تھا، روٹیاں پک رہی ہیں، تو آپ اتنے ہی ساتھیوں کو لے آئے۔ مگر میرے نبی نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا، چلو جابر کے گھر دعوت ہے، چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ اب حضرت جابر حیران تھے کہ یہ آپ علیہ السلام نے کیا کیا، یہ تو 5-7 لوگوں کا کھانا تھا، اور میرے نبی نے 3000 میں اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر حیران، گھر پہنچے، اہلیہ کو بتایا تو وہ بھی بڑی پریشان ہوئی کہ کیسے یہ کھانا سب کو پورا ہوگا۔ پھر اہلیہ نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کو بتایا تھا تم نے؟ کہنے لگے ہاں میں نے بتایا تھا۔ تو اہلیہ مطمئن ہو گئی کہ پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، رسول اللہ خود سنبھال لیں گے۔ جب حضور کو پتہ ہے اور حضور نے اعلان کیا ہے، حضور خود سنبھال لیں گے۔ اب وہ روٹیاں بن کر سالن ہنڈیا میں پک کر رسول اللہ کے سامنے آ گیا، تو آپ علیہ السلام خود اپنے دست مبارک سے روٹیاں نکالتے رہے اور سالن دیتے رہے، اور پلیٹوں میں ڈال ڈال کے سالن صحابہ کے پاس جاتا رہا۔ 3000 کا مجمع وہ 3.5 کلو جو کی روٹیاں کھا کھا کے سیر ہو گیا۔ 3000 کا مجمع ایک بکری کے بچے کا گوشت کھا کھا کے سیر ہو گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سارے مجمع کے لوگ فارغ ہو کر سیر ہو گئے، مگر ہماری ہنڈیا میں گوشت کم نظر نہیں آتا تھا۔ گوشت بھی اتنے کا اتنا ہے اور روٹیاں بھی گندی کی گندی ہیں۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ظاہر ہوا کہ میرے نبی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کو کھلا پلا دیا اور سارے صحابہ سیر ہو گئے۔ ادھر اس دوران جب غزوہ خندق کا موقع تھا تو کفار نے حملہ کیا اور کسی طرح خندق عبور کر کے آگے پہنچے۔ یہ جب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بڑی بے جگری کے ساتھ ان کے مقابلے پر آ گئے، سخت تیر اندازے کی۔ اس میں اتنی سختی اور شدت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سارے دن اتنا مصروف رہنا پڑا کہ نماز کے لیے بھی ذرا مہلت نہ ملی، اور 4 نمازیں عشاء کے وقت میں پڑھی گئی۔ اندازہ لگائیں آپ، 4 نمازیں قضا ہو گئی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے وقت میں 4۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں قضا کروائی ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ انسان کمزور ہے اور اس سے نمازیں بھی قضا ہو سکتی ہیں، مجبوری کی وجہ سے نمازیں چھوٹ بھی سکتی ہیں، حالات اور پریشانیوں کی وجہ سے نمازیں چھوٹ بھی سکتی ہیں، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میرے نبی سے بھی دین کے کام میں لگنے کی وجہ سے چھوٹ گئی تھی، لیکن وہ اس پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو قضا کر لینا چاہیے۔ تو قضا نمازوں کو پڑھنے کا طریقہ بتلانے کے لیے میرے اللہ نے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازیں قضا کروا دی، تاکہ امت کے سامنے نمازوں کو قضا کرنے کا طریقہ آ جائے۔ اب دیکھیں نا، اللہ چاہتا تو آپ علیہ السلام فرشتوں کی صف کو کھڑا کر کے نماز پڑھ لیتے، لیکن یہ بتانا تھا کہ بسا اوقات کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں لگ کر وہ دینی کے کام ہوتے ہیں، نمازیں قضا ہو سکتی ہیں، تو کوئی بات نہیں، ان نمازوں کو بعد میں پڑھ لیا جائے۔ تو قضا نمازوں کا طریقہ ہمیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نماز قضا کروا دی۔ ادھر جو ہے آپ علیہ السلام پر اور مسلمانوں پر جب شدت بڑھی
پڑی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کے لیے بد دعا کی، اور 3 روز پیر منگل بدھ میں مسجد فتح کے اندر مسلسل، جو یہ مدینہ منورہ میں مسجد فتح ہے، یہاں میرے نبی مسلسل ان کافروں کو شکست دینے کے لیے دعا کرتے رہے۔ تیسرے دن بدھ کے دن ظہر و عصر کے درمیان دعا قبول ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے دعا سنی کیسے، قبول کیسے فرمائی؟ تو اللہ اسباب بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر سے لوگ پیدا کر دیا۔ نعیم بن مسعود یہ انہی میں سے تھے، تو یہ مسلمان ہو گئے، یہ مسلمان ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں ہی میں سے ان کو شکست دینے کے لیے، مسلمانوں کو جیت دینے کے لیے انہی میں سے ایک بندہ تیار کر دیا اور مسلمانوں کی جھولی میں لا کے ڈال دیا، اور پھر حضور نے انہی کو کہا کہ آپ جا کر ان میں پھوٹ ڈالیں۔ دیکھیں سیاست کے اندر یہ جائز چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نعیم بن مسعود سے کہا کہ پھوٹ ڈالیں، تو نعیم بن مسعود گئے اور یہودیوں میں اور منافقین میں ہیلے بہانے والی باتیں کر کر پھوٹ ڈال دی، دونوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا الحرب خدعۃ، کہ جنگ کے دوران ایسے کام کرنا جائز ہوتے ہیں جو بظاہر دھوکہ نظر آئیں لیکن حقیقت میں دھوکہ نہیں ہوتے، جن کو سیاسی چالیں کہا جاتا ہے۔ لیکن ان چالوں میں مسلمانوں کے خلاف چلنا جائز نہیں ہے، کافروں کے خلاف ان کو چلنا جائز ہے۔ تو حضرت نعیم بن مسعود نے پھوٹ ڈالی، اور جس کی وجہ سے یہودی منافقین سے بدگمان ہو گئے، مشرکین سے بدگمان ہو گئے، مشرکین ان سے بدگمان ہو گئے۔ اور دوسرا کام اللہ نے یہ کیا کہ آندھی چلا دی، ان آندھیوں کی وجہ سے ان کی وہ چولہے اکھڑ گئے، خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے بھاگنے لگے، دوڑنے لگے۔ ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پھوٹ ڈل گئی تو مجمع میں کہا کون ہے جو ان منافقین کی خبر لے کر آئے گا، کون ہے جو اس مجمع والوں کی خبر لے کر آئے گا۔ 3 دفعہ کہا تو سردی بڑی تھی، ٹھنڈ انتہا کی ٹھنڈ تھی، تو حضرت حذیفہ کھڑے ہو گئے، تو کہا میں جاتا ہوں اور میں خبریں لے کے آتا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ جاسوس بن کر گئے۔ تو یہاں سے اسلام نے یہ طریقہ بھی بتایا کہ جاسوسی کرنا بھی اسلام کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور کافروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جائز ہے۔ تو حضرت حذیفہ جاسوس بن کے گئے، انہوں نے وہاں جاسوسی کی، اور جناب جو ہے وہ کیسی کیسی صحابہ کی خبریں۔ ابو سفیان جو تھے تو یہ اپنے لشکر کو یہ خبر دینے والا تھا کہ واپس چلتے ہیں اور ہم مسلمانوں سے نہیں جیت سکتے اور ہمارا نقصان ہونے لگا ہے۔ تو ابو سفیان نے یہ خبر دینے سے پہلے لوگوں سے کہا کہ اپنے دائیں بائیں دیکھ لو کہیں کوئی جاسوس تو نہ ہو۔ تو حضرت حذیفہ نے کیا چالاکی کی، اور اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ لو۔ حضرت حذیفہ نے اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پہلے پکڑ لیا اور کہا کہ بھئی کون ہو، اپنا پتہ بتاؤ۔ بجائے کوئی ان سے پوچھتا، انہوں نے پہلے پوچھ لیا۔ تو اسلام نے ہمیں جاسوسی کے طریقے بھی بتائے، اسلام نے سیاست کے طریقے بھی بتائے، اسلام نے صرف عبادات نہیں سکھائی ہیں، اسلام نے تو بہترین سیاست تو سکھائی اسلام نے کہ سیاست سے تو ملکوں کا نظام چلتا ہے۔ اسلام نے تو جاسوسی سکھائی ہے کہ بہترین انٹیلیجنس کیسے بنائی جاتی ہیں۔ تو میرے نبی کی صحابہ میں، فوج میں ہر طرح کے لوگ تھے کہ خبریں جاسوسیاں کیسے کی جاتی ہیں اور مسلمانوں کو فتح یاب دلانے کے لیے کیا کیا کام کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے آندھیاں چلا دی، ان میں پھوٹ ڈلوا دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور صحابہ کی محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کر دیا۔ اور یوں جو ہے یہ غزوہ جو خندق تھا یہ مسلمان جیت گئے، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست قسم کی شکست عطا فرمائی، جس کے بعد دوبارہ ان میں لڑنے جھگڑنے کی ہمت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ ایک واقعہ یہاں پر پیش آیا جو غزوہ خندق کے اندر بڑا اہم اور بڑا ناگزیر واقعہ تھا۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ یہاں پر کچھ چیزیں ذکر کر رہے ہیں۔ ہوا کیا تھا، جب یہ فتوحات ہوئیں غزوہ خندق کے موقع کے اوپر اور اس کے بعد کچھ فتوحات ہوئیں، تو ازواج مطہرات نے جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارا نان نفقہ بڑھا دیا جائے۔
ہوا یہ تھا کہ غزوہ احزاب کے بعد جب بنو نذیر پھر بنو قریظہ کی فتوحات ہوئیں تو مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارا مال غنیمت آیا، بہت سارا مال غنیمت آیا۔ تو ازواج مطہرات کو ایک خیال آیا کہ ان اموال غنیمت میں سے آپ علیہ السلام نے بھی اپنا حصہ رکھا ہوگا کہ حضور کا 5واں حصہ ہے۔ تو وہ سب جمع ہو کر کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، یہ کیسر و کسرا کی بیویاں تو طرح طرح کے زیورات اور قیمتی لباسوں میں رہتی ہیں اور ان کی خدمت کے لیے کنیزیں حاضر ہوتی ہیں، اور ہمارا فقر و فاقہ کا حال آپ کے سامنے ہے، اس لیے اب اللہ نے آپ پر وسعت کر دی ہے تو آپ ہمارا خرچہ بڑھا دیں، ہمارا خرچہ بڑھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے مطالبہ سن کر ان سے کہا، وہ معاملہ جو دنیا داروں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور دنیا دار عورتیں اپنے ساتھ کرتی ہیں، کیا تم بھی ویسا کرنا چاہ رہی ہو؟ تو انہوں نے ازواج مطہرات نے وقتی طور پر میرے نبی کی قدر نہ پہچانی، ان کو نہیں پتہ تھا کہ اس سے آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچے گی اور آپ علیہ السلام پریشان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر آیتیں اتار دیں۔ کیا آیتیں اتار دیں؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اگر آپ کو دنیا کی چیزیں چاہیے، اگر آپ کو دنیا کا ساز و سامان چاہیے تو آئیں پھر میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں اور طلاق لے کر اپنے اپنے گھروں میں چلی جائیں۔ اور اگر اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو اللہ کے نبی کے ساتھ تو ایسے ہی رہنا پڑے گا، اللہ کے نبی کے ساتھ تو تنگیاں برداشت کرنی پڑیں گی، اللہ کے نبی کے ساتھ تو آزمائشوں میں رہنا پڑے گا، اور جو درجات ملیں گے آپ کو وہ سارے کے سارے آخرت میں ملیں گے، آخرت میں ملیں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ میرے نبی کی صحبت میں پھر رہنے کی وجہ سے جب بعد میں صحابہ کرام ازواج مطہرات کو ہدیہ دیا کرتے تھے، 1,00,000 درہم یعنی ایک ہی دن میں کروڑوں کروڑوں روپے دیا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ جیسی خاتون وہ کروڑوں روپے ایک دن میں خرچ کر دیتی تھی، اپنے گھر میں گوشت بنانے کے لیے بھی پیسے نہیں رکھا کرتی تھی کہ آپ علیہ السلام نے ایسی تربیت کی تھی۔ تو اللہ نے آپ کو اختیار دیا، اگر چاہیں تو طلاق لے کے اپنے گھر چلی جائیں، اگر میرے پاس رہنا ہے تو پھر جو ہے وہ ایسے ہی زندگی گزارنی پڑے گی۔ حضرت عائشہ نے کہا، حضرت عائشہ کو آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ عائشہ دیکھو جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کرنا۔ کیونکہ حضرت آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ جب عائشہ اپنے ابا سے اماں سے مشورہ کریں گی تو وہ کبھی بھی جدائی کا نہیں کہیں گے، لیکن حضرت عائشہ نے جب یہ سنا تو فوراً عرض کیا کہ میں اس معاملے میں والدین سے مشورہ کیا کروں، میں تو آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دوں، میں کسی سے مشورہ نہیں کرتی، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ حضرت عائشہ کا یہ کہنا تھا کہ ساری بیویوں ہی نے یہ کہا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے نبی چاہیے، ہم آخرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور اس موقع پر آپ علیہ السلام 1 مہینے تک اپنی بیویوں کو چھوڑے رکھا ہے، چوبارے پر رہے ہیں، اوپر اپنے کمرے میں چلے گئے، چوبارے میں چلے گئے، وہاں 1 مہینہ گزارا ہے، اور 1 مہینہ بیویوں سے ناراض رہے ہیں کہ میری بیویوں نے دنیا کا مطالبہ کیوں کر دیا، میری بیویوں نے ہم سے دنیا کیوں مانگ لی۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے پیغامات دینے تھے کہ وہ لوگ جو دین کے کام کرنے میں لگے ہوتے ہیں ان کے پیش نظر دین ہی ہونا چاہیے، دنیا اور دنیا کی نعمتیں آسائشیں ان کے پیش نظر نہیں ہونی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب کچھ آخرت میں جمع کر کے رکھا ہے۔ یہاں ایک چیز اور بتا دوں کہ طلاق کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں طلاق کا حق صرف اور صرف مرد کو ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا ہے۔ ہاں ایک صورت میں عورت کو طلاق کا حق ہے، وہ جب حق کے طلاق عورت کے سپرد کر دیا جائے کہ اگر وہ چاہے اپنے آپ کو طلاق دے کر خامن سے آزاد کر لے، یہ ایک طریقہ ہے۔ جیسے اس آیت میں
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم علیحدہ ہونا چاہتی ہو تو علیحدہ ہو جاؤ، یعنی یہ کہنا کہ تم علیحدہ ہونا چاہتی ہو تو علیحدہ ہو جاؤ یہی طلاق ہے۔ اگر وہ علیحدہ ہو جاتی ہے طلاق ہو جاتی، پھر وہ طلاق کے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہاں پہ یہ پتہ چلا کہ جب میاں بیوی کی طبیعتوں میں مناسبت نہ ہو تو مستحب یہ ہے کہ بیوی کو اختیار دیا جائے کہ شوہر کی موجودہ حالت پر قناعت کر کے ساتھ رہنا چاہے تو رہے، ورنہ سنت کے مطابق طلاق دے کر کپڑے کے جوڑے دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اگر مزاج میں موافقت نہیں ہے، اب یہاں پہ کیا تھا، اگر تم دنیا چاہتی ہو تو میں تو تمہیں دنیا دے نہیں سکتا۔ میں آپ کو سیدھے الفاظ میں کھل کے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر تمہیں دنیا چاہیے تو میں تمہیں دنیا دے نہیں سکتا، آخرت چاہیے تو میرے ساتھ رہتی رہو، میں تیار ہوں، اور دنیا چاہیے تو تمہیں اختیار ہے، علیحدہ ہونا چاہو تو ہو جاؤ، تم آزاد ہونا چاہو تو آزاد ہو جاؤ، جانی چاہو تو چلی جاؤ۔ انہوں نے یہ بات کہنا ہی یہ طلاق کے مترادف تھا، طلاق کے مترادف تھا۔ تو اگر مزاج میں مناسبت نہ ہو، میں بھی یہی کہتا ہوں، اللہ کی بھی یہی سنت ہے۔ ہمارے ہاں بسا اوقات طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، ہاں بہت بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کیا ناپسندیدہ ہے، لیکن اس سے زیادہ برا وہ ہے کیا میاں بیوی ایک جگہ رہتے رہیں لیکن روز لڑیں، روز جھگڑیں، روز ایک دوسرے کے ماں باپ کو برا کہیں، روز اپنی قبر کو تاریک کریں، روز اپنی آخرت کو خراب کریں، روز ایک دوسرے کو گالم گلوچ کریں، روز ایک دوسرے کو تانے دیں، روز ایک دوسرے سے لڑ کے اپنی عبادات کو ضائع کریں، پروپیگنڈے کریں، غیبت کینہ بغض کرتے رہیں۔ اللہ کی قسم یہ زیادہ بڑے گناہ ہیں طلاق دینے سے۔ ہمارے کلچر میں چونکہ اللہ معاف فرمائے بڑے مسائل ہیں نا، چونکہ ہندوؤں کا کلچر ہے ہمارا، تو طلاق نہیں دیتے کہ آگے بچیوں کی شادی نہیں ہوگی۔ عربوں کے ہاں یہ مسائل نہیں تھے، وہاں اگر کسی عورت کو 4 دفعہ طلاقیں ہو گئیں، 3 خاوندوں سے وہ شادی کر کے آئی ہیں، تو پھر بھی ان کے لیے مرد حاضر ہوا کرتے تھے نکاح کرنے کے لیے۔ وہاں کا کلچر اور تھا، وہاں یہ مسائل نہیں تھے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ آگے بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، مطلقہ سے کوئی شادی نہیں کرتا، تو بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ طلاق نہ دینے سے بڑے مسائل اور زیادہ جرائم ہیں کہ لڑنا جھگڑنا اور جناب گالم گلوچ کرنا، دونوں خاندانوں کے اندر قطع تعلقی کا ہو جانا، پھر ایک دوسرے کے ماں باپ بہن بھائیوں کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، اور جناب پروپیگنڈے کرنا، کینہ بغض رکھنا، اور اس سے پھر ہمارا سارا کلچر اسی سے بگڑتا ہے، ہمارا سارا معاشرہ خاندان اسی سے ٹوٹتا ہے، انہی پروپیگنڈوں میں سازشوں میں لگ کے کہ ہم زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہ زیادہ خطرے کی چیزیں ہیں، یہ زیادہ خطرناک باتیں ہیں۔ تو اس کی وجہ سے شریعت نے یہ اختیار دیا کہ اگر مزاج میں مناسبت نہیں ہے علیحدہ ہو جاؤ، خامندوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اور یہاں پر میں ایک اور چیز ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیں آج کل کے مرد بھی بڑے چالاک ہو گئے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، نکاح کے موقع کے اوپر حق مہر میں وہ کئی دفعہ پیسے زیادہ لکھ دیتے ہیں، اور بعد میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو طلاق نہیں دیتے، عورتوں سے کہتے ہیں کہ خلا لے لو، کہ اگر ہم طلاق دیں گے تو ہمارے اوپر کئی ذمہ داریاں آ جائیں گی، خلا لے لو، خلا لے لو۔ حالانکہ یاد رکھیں جو عدالتی خلا ہوتا ہے، عدالتی خلا یہ اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے جب تک خاوند میں کوئی بہت بڑا عیب نہ ہو، یا تو خاوند ہی کیا نامرد ہو، یا خاوند ہی غائب ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے 4 سال تک، نہ عطا نہ پتہ نہ خیر خبر کچھ بھی نہیں، یا خاوند جو ہے ظلم زیادتی کرتا ہو، نہ کھلاتا ہو نہ پلاتا ہو نہ گھر دیتا ہو۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے خلا لیا جا سکتا ہے، ورنہ ان کے علاوہ اگر عدالت جو خلا دیتی ہے کہ 3 نوٹس بھیجے، مرد وہاں پر نہیں آیا، اور نہ آنے کے بعد عدالت نے نوٹس جاری کر دیا کہ جناب اب آپ کو طلاق ہو گئی ہے، یاد رکھیں عدالت کے اس خلے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ خاتون اب بھی اپنے میاں کے نکاح میں ہے، آگے اس کا نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر وہ نکاح کرتی ہے تو یہ نکاح پر نکاح ہے، یہ نکاح ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، یہ منعقد ہی نہیں ہوتا۔
اس کا بہترین حل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بتایا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر خاندان والوں کو یہ خطرہ ہو کہ یہ لڑکا بعد میں مسئلہ کرے گا یا اس کو موقع دینے میں مسئلہ ہے، تو نکاح نامے میں اختیار لکھوا لیا کریں کہ اگر بھئی تم نے یہ حرکتیں کی، یہ گڑبڑے کی، یہ مسئلے کیے، تو عورت کو طلاق دینے کا اختیار ہے۔ اگر پھر خدا نہ خواستہ مرد کچھ گڑبڑے کرتا ہے، مسئلے کرتا ہے، تو عورت کہہ دے کہ میں نے اپنے آپ کو تم سے آزاد کر لیا، تو طلاق ہو جائے گی۔ تو یہ ایک صورت ہے، یہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں، ورنہ ہم یہ عام طور پر نہیں ذکر کرتے کہ اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ ہوتا ہے، لیکن چونکہ آج کل حالات ایسے ہیں، وہ مرد طلاق دیتے نہیں ہیں اپنی سیکورٹی کے لیے، عورتوں کو خلا کا بول دیتے ہیں، وہ خلا ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، وہ نکاح پہ نکاح ہے، وہ آگے گناہ پہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جن خاندانوں کو یہ اندازہ ہے یا جن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ بچہ بعد میں تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، تو عورت اپنے آپ کو اختیار دے دے، وہ کہہ دے، خاوند کو کہہ دے کہ آپ مجھے طلاق کا اختیار دے دیں، اور نکاح نامے پر وہ لکھ دے کہ حق طلاق آپ کو تفویض کیا جاتا ہے اس صورت میں، اگر میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، اگر میں نے آپ کو خرچہ نہیں دیا، اگر میں آپ کو چھوڑ کر پردیس چلا گیا، تو اس صورت میں آپ کو حق طلاق تفویض کرتا ہوں۔ اب اگر خدا نہ خواستہ وہ پردیس چلا جائے آئینہ، تو عورت نے اگر کہا کہ میں نے اپنا حق طلاق استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، تو طلاق ہو جائے گی، وہاں خاوند کو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ خدا نہ خواستہ خاوند عورت پہ، بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اور وہاں اس نے کہا تھا کہ اگر میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تو حق طلاق تو میں تفویض کرتا ہوں، تو عورت بعد میں اگر کہہ دے کہ چونکہ آپ نے ہاتھ اٹھایا، میں نے اپنا طلاق کا حق استعمال کرتے ہوئے حق طلاق کا تفویض میں نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، تو وہاں بھی اس کو طلاق ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ کچھ مسائل ہیں، ان کے بارے میں ہمیں وہ علماء سے رائے لے لینی چاہیے، تو وہ زیادہ مسائل سے بچنے کے لیے انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو اختیار کر لے۔ اچھا، آگے چل کے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چیزیں ذکر کر رہے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہ حضور کی شان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کے بارے میں، کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں سے ناپاکی کو، گندگی کو دور کر لیں اور ان کو پاک کر دیں۔ تو اہل بیت کا مسئلہ یہاں سے چھڑا ہے۔ اصل میں یاد رکھیں، جو ہمارے یہاں اہل بیت مشہور ہیں، ہم کسے سمجھتے ہیں؟ 5 لوگوں کو، حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں شیعہ حضرات 5 تن پاک کہتے ہیں، اہل تشیع، اور ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو میرے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، اصل تو یہ اہل بیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی اس آیت میں ذکر فرما رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں سے گندگی کو دور کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو یہ تو اہل بیت تو اصل میں اللہ نے کس کو کہا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں یہ اہل بیت ہیں۔ پھر ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کالے رنگ کی روبنی چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو حضرت حسن آئے تو ان کو اس چادر میں لے لیا، حضرت حسین آئے ان کو بھی چادر میں لے لیا، اس کے بعد حضرت فاطمہ، حضرت علی آئے ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ پھر حضور نے یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو میری بیویوں کو اہل بیت میں شمار کیا ہے، اور حضور نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے بچے بھی اور یہ میرا داماد بھی اور یہ میرے نواسے بھی اہل بیت میں داخل فرما۔ تو ان کو تو اللہ کے نبی نے اہل بیت میں داخل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کو اہل بیت بنایا ہے، اور پھر حضور نے اللہ سے دعا کر کے اپنی داماد اور اپنے 2 نواسوں کو اور اپنی بیٹی کو بھی اہل بیت میں شامل کر لیا۔
اب اہل تشیع نے کیا کیا؟ جن کو اللہ نے اہل بیت کہا تھا ان کو اہل بیت سے نکال دیا، اور جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کہا تھا ان کو اہل بیت میں داخل کر لیا۔ تو کیا یہ ظلم زیادتی نہیں ہے کہ اصل میں تو جو اہل بیت ہیں میری نبی کی بیویاں، ان کے اہل بیت سے نکال دیے جائے، اور جن کو اللہ کے نبی اہل بیت کرے صرف ان اہل بیت کہا جائے؟ تو اب جو ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں قرآن کریم کی روح سے اہل بیت ہیں، اور جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پاکیزہ گھرانہ حسن، حسین، علی و فاطمہ یہ میرے نبی کے فرمان کی وجہ سے اہل بیت ہیں۔ تو اب آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اصل میں اہل بیت تو نبی کی بیویاں ہیں اللہ کے فرمان کے مطابق، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ یہ میرے نبی کے فرمان سے اہل بیت کے اندر شامل ہوا۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے 10 آیات 10 صفات بتائی ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اسلام والے مرد، اسلام والی عورتیں، 10 خوبیاں بتائی ہیں کہ جس کے اندر یہ 10 کام ہوں گے اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جنت کا مغفرت کا وعدہ ہے۔ وہ کیا ہوں 10 کام؟ اسلام لانا، ایمان لانا، قانتین قانتات اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ کے سامنے عاجزی دکھانے والے مرد اور عاجزی دکھانے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں جو یہ 10 کام کریں گے، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے معافی کا اعلان ہے اور بہت بڑے اجر کا اعلان ہے۔ تو جن کے اندر یہ 10 خوبیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا وعدہ کر رہے ہیں، مغفرت کا اعلان اور پروانہ جاری کر رہے ہیں۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے مسئلہ ختم نبوت کو چھیڑ دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرے نبی تو جو ہیں یہ اصل میں تو یہ نبی آخر الزمان ہیں، نبی آخر الزمان ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی آخر الزمان ہیں۔ تو سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی تصدیق بھی کر دی کہ آپ کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا کسی بھی حیثیت سے وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیأتی من بعد 30 کذاب دجالون، میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، سب جھوٹے ہوں گے بڑے بڑے، اور 3 تو میرے نبی کی زندگی میں ظاہر ہو گئے، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، اور ایک عورت نے بھی نبی بننے کا دعویٰ کر دیا، سجا نامی جو عورت تھی اس نے بھی نبی بننے کا دعویٰ کر دیا۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، دیکھیں آپ جب بھی کسی آدمی کے ساتھ زیادہ مجمع دیکھیں تو اس کے حق ہونے کا یقین نہ کریں۔ ایک آدمی شریعت کے خلاف چلتا ہے، سنت کے خلاف چلتا ہے، عجیب و غریب قسم کی بکواسات کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ لاکھوں کا مجمع ہے تو ہمارا دل نرم ہو جاتا، ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو بڑا اللہ والا، اس کے ساتھ تو لاکھوں لوگ تھے، اس کے ساتھ تو بہت بڑا مجمع، یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ مرزا قادیانی کے ساتھ تو لاکھوں کا مجمع ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ نبی ہوگا اللہ کا، ہے نا۔ عبداللہ چکڈالوی کے ساتھ جس نے منکرین حدیث اور احادیث کا انکار کیا، اس کے ساتھ لاکھوں کا مجمع ہے، تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاوید غامدی کے فالوورز لاکھوں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط کیسے ہو سکتا، ماننے والے لاکھوں ہیں۔ یاد رکھیں شیطان بھی تو غلط ہے، اس کے ماننے والے بھی تو زیادہ ہیں۔ اللہ کے ماننے والے ساری دنیا میں 2 ارب ہیں اور شیطان کے ماننے والے 6 ارب ہیں، تو شیطان کے ماننے والے زیادہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شیطان ٹھیک ہو گیا اور معاذ اللہ اللہ غلط ہے۔ ہمیشہ غلط لوگوں کے پیچھے چلنے والے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس میں لذت ہے، اس میں قربانیاں آزمائشیں نہیں ہیں، دین پر قربانیاں آزمائشیں، دین پہ چلنا مشکل ہے، ان کے پیچھے چلنے والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے ایک موٹی سی بات بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زمینی اور آسمانی طاقتوں کے ساتھ موجود ہیں، کیا اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی دال چل سکتی ہے؟ یعنی آپ سوچیں،
کہ اللہ کے نبی ایک طرف ہیں. سپوز آپ مجھے یہ بتائیں، الیکشن ہو جائیں، ایک طرف اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور ایک طرف کوئی اور کھڑا ہو جائے، تو کیا اللہ کے نبی کے مقابلے میں کسی اور کو ووٹ مل سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہاں پہ ایک لوکل کپڑا بھی کراؤ اور ایک برانڈ کا کپڑا بھی کراؤ، دونوں کی قیمت وہ 1,000 روپے ہو، تو سارے برانڈڈ کپڑا لیں گے، لوکل کپڑے پہ تو کوئی بھی نہیں جائے گا. تو اللہ کے نبی اپنی ساری زمینی آسمانی طاقتوں کے ساتھ موجود ہیں، لیکن آپ کے پڑوس میں ایک آدمی، ایک عورت اور ایک اور مرد کھڑا ہو کے نبوت کا اعلان کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی لاکھوں کا مجمع مل جاتا ہے، لاکھوں لوگ ان پر بھی ایمان لے آتے ہیں. حالانکہ عقلی طور پہ بنتا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں کوئی اور نبوت کا اعلان کرے اور اس کی دکانداری چل جائے، اس پر کوئی ایمان لے کر آئے. مسیلمہ کذاب اللہ کے نبی کے مقابلے میں 60,000 کی فوج لے کر آیا تھا، سب سے بڑی فوج. اتنی بڑی تو سارا کفر بھی لے کر نہیں آیا تھا، اتنی بڑی فوج ایک جھوٹا نبی لے کر آ گیا، جھوٹا نبی لے کر آ گیا. تو یہ کہنا کہ اس کے ساتھ تو اتنا مجمع ہے، اس کے اتنے فالوورز ہیں، یہ ٹھیک ہے، تو یہ دعویٰ ہی غلط ہے. کہ اگر ٹھیک ہے تو پھر تو یہ بھی کہنا پڑے گا معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں مسیلمہ کذاب ٹھیک تھا، اسود عنسی ٹھیک تھا. تو یاد رکھیں ہمیشہ غلط کاروں کے پیروکار زیادہ ہوتے ہیں، پروپاگنڈا کرنے والوں کے فالوورز زیادہ ہوتے ہیں. تو اس بات سے دھوکے میں نہ آئیں کہ فلانے کے پیچھے زیادہ لوگ لگ گئے تو وہ ٹھیک ہے. نہیں، ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. یہ ہر زمانے میں شیطان کے پجاری، شیطان کے فالوورز اور اس کے پرسان حال یہ زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ بات بالکل ہمارے معاشرے کے اندر غلط چل پڑی. اس باتوں سے نکلیں. اور ہمارے موجودہ زمانے میں جو شیاطین ہیں، جیسے عامر لیاقت جیسے، یہ بھی دین سکھا رہے ہیں، جاوید غامدی جیسے، یہ بھی دین سکھا رہے ہیں، یہ بھی دین بتانے میں لگے ہوئے ہیں. تو ان کے پیچھے چلنے سے بچیں. ان کے پیچھے چل کر سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ میرے نبی تو خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، دجال ہے. یہاں پر یہ آ گیا. پھر اسی طرح سے آگے چل کر یہ بڑی عجیب آیت اللہ کی ذکر کر رہے ہیں سورہ احزاب کے اندر جو آخری ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کھری اور سیدھی بات کہو. سیدھی بات کو، یہ نہیں کہا کھری بات کہو، سچی بات کہو. آپ حیران ہوں گے، نکاح کے موقع پر 4 آیات پڑھی جاتی ہیں، 4 آیات، اور چاروں آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے. تقوی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. چل اس سے پہلے میں ایک چیز اور، کیوں تقوی کا ذکر کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے رشتے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بنائے ہیں، ان میں سے سب سے مقدس اور پاکیزہ رشتہ تو ماں اور باپ کا ہے، لیکن سب سے اہم بنیادی ضروری رشتہ وہ میاں اور بیوی کا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے ہیں بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا، یہ وہ رشتے ہیں جو توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتے، یہ ٹوٹتے ہی کوئی نہیں ہے. 20 سال 30 سال ماں باپ بچھڑ جائیں پھر بھی مل جاتے ہیں. تو اس رشتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ چیزیں ذکر نہیں کی، لیکن جو رشتہ انسان خود قائم کرتا ہے میاں اور بیوی کا، یہ بڑا کچا ہے، بڑا پائیدار ہے. اور کچا اتنا ایک بول سے ٹوٹ جاتا ہے، پائیدار اتنا کہ سب سے پہلا رشتہ اللہ نے یہ بنایا جنت میں. دنیا میں یہی رشتہ باقی رہتا ہے کہ بیٹیاں اپنے گھروں میں، بیٹے اپنے گھروں میں. یہ میاں بیوی بیچارے بوڑھا بوڑھی ہو کر زندگی گزارتے ہیں ایک دوسرے کے سہارے. جنت میں بھی یہی رشتہ باقی بچے گا. بیٹے اپنی جنتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے، بیٹیاں اپنی جنتوں میں اپنے خاوندوں کے ساتھ ہوں گی. بچے گے کون؟ وہی دنیا والے بوڑھا بوڑھی میاں بیوی، وہ دونوں باقی بچیں گے. تو یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم، بنیادی، ضروری. تو یہ رشتہ چونکہ کچا اتنا ہے کہ اللہ معاف فرمائے ایک بول سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے، اور مضبوط اتنا ایک بول سے جڑ جاتا ہے.
تو اس رشتے کی بقا کے لیے، اس رشتے کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ چیزیں ذکر کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنا میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے ذکر کیا کسی حوالے سے ذکر نہیں کیا۔ اور پھر میرے نبی جب اس رشتے کو جوڑا کرتے تھے تو 4 آیتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے، چاروں آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اللہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ دیکھو یہ میاں بیوی کی شکل میں 2 خاندان جڑنے جا رہے ہیں، یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا یہ کیسے چلے گا؟ اللہ کو بیچ میں ڈالو گے، خوف خدا رکھو گے تو یہ چلے گا۔ انسان ماؤں کی خدمت اس وجہ سے بھی کرتا ہے کہ میری ماں ہے، میں اگر اس کی خدمت نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اس نے مجھے پالا ہے، پال پوس کے بڑا کیا ہے، میں اگر اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکاؤں گا تو کون چکائے گا؟ یہ میری بہنیں ہیں، یہ میرے گھر میں پیدا ہوئی ہیں، ہم نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، میں اگر اس کے کام نہیں آؤں گا، اس کا خیال نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ یہ کلچر کے طور پہ بھی انسان کرتا ہے، احسان نبھانے کے لیے بھی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے رشتے میں انسان کے ذہن میں اگر خوف خدا نہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی کا لخت جگر لا کر دے دیا، اس کی ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو مجھے جواب بھی دینا پڑے گا، اللہ مجھ سے پوچھیں گے بھی اس کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، بیویوں سے بھی پوچھا جائے گا، خاوندوں کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، خاوندوں سے بھی پوچھا جائے گا، بیویوں کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے۔ تو جب تک اللہ کو بیچ میں نہیں لائیں گے، خوف خدا نہیں لائیں گے، اس وقت تک یہ رشتہ اچھے سے نہیں بن سکتا۔ یہ زندگی کی گاڑی میاں بیوی کی چل نہیں سکتے اگر بیچ سے اللہ کو نکال دیں، اپنے کلچر کو لے آئیں۔ تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام 4 آیتیں تلاوت کرتے تھے جن میں خوف خدا تقوی کا ذکر ہے کہ دیکھو اس رشتے کو نبھانے میں، چلانے میں، بچانے میں اللہ سے ڈرنا، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ کو بیچ میں لانا، اللہ سے ڈرنا۔ اور یہ پھر عجیب آیت تلاوت کیا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہنا، سیدھی بات کہنا، یہ نہیں کہہ رہے اللہ کے سچی بات کہنا، درست بات کہنا، موقع محل کے مطابق بات کرنا، مناسب بات کرنا، وہ بات کرنا جس سے فتنہ نہ پھیلے، وہ بات نہ کرنا جس سے فتنہ پھیلے، سیدھی بات کرنا۔ سچی بات کا اللہ نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ بس اوقات سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے اور سچ سے فتنہ اور فساد پھیل جاتا ہے، سچ بتانے سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بڑا نقصان ہوتا ہے بس اوقات سچ بولنے کا۔ مثلاً اکلوتا بیٹا تھا، 3 بہنیں تھیں، ماں باپ نے اکلوتے بیٹے کی شادی کر دی، شادی کے بعد اوپر والا پورشن بیٹے کے پاس آ گیا۔ اب جناب بیٹا آفس سے آیا، کاروبار سے ہاتھ میں شاپر پکڑ کے لایا، اب چھوٹی بہن نے دیکھ لیا، پہلے جاتا تھا اماں کے کمرے میں، اب بیچارہ شاپر لے کے آیا ہے، وہ شاپر میں سوٹ تھا، لے کے چلا گیا اپنی بیوی کے کمرے میں اوپر سیدھا۔ اب چھوٹی بہن دیکھ رہی ہے کہ بھائی جو ہے ہاتھ میں شاپر میں کوئی سوٹ لے کر آئے ہیں اور سیدھا بھابھی کے پاس چلے گئے ہیں، تو جا کر وہ چھوٹی بہن اپنی اماں کو بتاتی کہ اماں بھائی جو ہیں وہ ایک تو برانڈیڈ سوٹ لے کے آئے ہیں، برانڈیڈ سوٹ نشاط والوں کا لگ رہا ہے، جے والوں کا لگ رہا ہے، سوٹ لے کر آئے ہیں۔ تو کہہ تو سچ رہی ہے، بول تو وہ ٹھیک رہی ہے کہ سوٹ تو بھائی لے کر آیا، لیکن کیا کر رہی ہے؟ ماں کو تکلیف دے رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ ماں کا سینہ چھلنی کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ یہ سچی بات بول کے ماں کو اذیت دے رہی ہے۔ اللہ کو یہ بول پسند نہیں ہے۔ یہاں کیا چاہیے تھا؟ چھوٹی بہن کو چھپا لیتی، ماں کو تکلیف دینے کی، پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی کے دل میں ایک ہی دل رکھا ہے، بھائی جو ہے اگر اپنی بیوی کے لیے کوئی سامان لے آیا تو کیا حرج اور مذائقے کی بات ہے، یہ اس کا حق بنتا ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ تو ہمارے یہاں ان چیزوں نے معاشرہ بگاڑ دیا۔ ہر گھر میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ہر گھر میں فساد کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ بہنیں کیا کرتی ہیں؟ بھابھیوں کی طرف سے ماؤں کے کان بھرتی رہتی ہیں،
کہ بھائی تو بھابھی کو لے کے آؤٹنگ پہ چلا گیا، آپ کو نہیں لے کے گیا۔ میرے پاس یہاں پہ کتنی عورتیں کہ اپنی بیگم کو لے کے جناب ہسپتالوں میں پھرتے رہتے، مجھے نہیں پوچھتا۔ حالانکہ کئی ایسے بدبخت بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اب اتنا برا وقت بھی نہیں آیا کیسے ہوں، لیکن مائیں یہ برداشت نہیں کرتی، مائیں برداشت نہیں کرتی۔ رات میرے پاس ایک فون آیا، بیچاری خاتون کو اللہ نے ان کے ہاں اولاد دی، اور اولاد دے کے اب ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں۔ وہ عجیب وہمی قسم کے خاندان کے لوگ ہیں، میں جانتا بھی ہوں ان کو، کہ وہ جناب بچی کو پہلے گھر نہیں جانے دیتے تھے کہ نظر نہ لگ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ اولاد ہوئی تو اپنے بیٹے کے ماں نے کان بھرے کہ نہ جانے دینا، کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اب بیٹا پریشر میں آ کے وہ مجھے بیچاری لڑکی کہنے لگی کہ مجھے کہنے لگا اگر جانا ہے تو میری بیٹی کو چھوڑ جاؤ اور مجھ سے طلاق لے کے چلی جاؤ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ کان کون بھر رہا ہے بیٹے کے؟ یہ مائیں بھر رہی ہیں، یا ماؤں کے کان کون بھرتا ہے؟ وہ بیٹیاں بھر رہی ہوتی ہیں بھابھیوں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے۔ تو گھر کا سکون کون برباد کرتا ہے؟ کہیں نہ کہیں گھر کے لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ گھر کو آگ لگے گھر کے چراغ سے، گھر کے چراغ گھروں کو جلا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آیت ذہن میں رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، وقولوا قولا سدیدا، حکمت کی باتیں کہا کرو، سچ نہ بولا کرو، عقل مندی سے کام کیا کرو، ایسی باتیں کیا کرو جس سے گھر جڑے، جس سے معاشرہ جڑے۔ ایسی سچ باتیں بھی نہ کیا کرو جس سے معاشرہ ٹوٹ جائے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا ابھی جو میں نے مثال دی تھی کہ بیٹا جو ہے وہ سوٹ لے کے، کوئی سامان لے کے، کھانا لے کے اپنی بیگم کے کمرے میں چلا جاتا ہے، تو جو چھوٹی بہن امی کو بتاتی ہے، ابا کو بتاتی، دیکھو کھانا لے کے وہاں چلا گیا، تو بہن کا یہ سچ بولنا، اماں ابا کو بتانا، یہ اماں ابا کو تکلیف دینا ہے، یہ فتنہ فساد بپا کرنا ہے، یہ ان کے دل اور سینے کو جلانا ہے، چھلنی کرنا ہے۔ تو یہ بہن کوئی اچھا کام نہیں کر رہی، یہ سچ بول کے فتنہ فساد کا بیج ڈال رہی ہے۔ تو اس کے اندر خیال کریں ہماری مائیں بہنیں، ہماری خواتین، کہ ہم نے کس موقع پر کیا بات کرنی ہے۔ موقع محل کی بات جس نے کرنا سیکھ لی نا، اس نے آدھا دین سیکھ لیا کہ کس موقع پر کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا۔ تو انہی باتوں سے ہمارا گھر ٹوٹتا ہے۔ تو یہ آیت سورہ احزاب میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ سیدھی بات کرنا۔ اور انعام اللہ کیا دیں گے؟ جس نے یہ سیکھ لیا کہ کس موقع پر کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی۔ عورتیں بھی یہ باتیں کرتی ہیں کہ جناب خاوند تھکا ہارا گھر آیا، پریشانی میں آیا، اپنی باتیں آرام کہانیاں سن، اپنی ضرورتیں بتانا شروع کر دی۔ بھئی آپ خیال کریں، تھکا ہارا پریشان ہے، اس موقع پر تو کوئی بات کرنا بم پھوڑنے کے برابر ہے۔ خود دعوت دینے والی بات اپنی میاں کو کہ مجھ پر غصہ ہو اور مجھے وہ پٹائی کریں۔ تو سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو جس نے حکمت سیکھ لی، اللہ کیا کرے گا؟ اللہ وعدہ کر رہے ہیں یصلح لکم اعمالکم، اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے سارے کام ٹھیک کر دوں گا۔ تمہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم حکمت سیکھ لو، موقع محل پر بات کرنا سیکھ لو، میں رب تمہارے کام ٹھیک کر دوں گا، میں کر دوں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور کیا کروں گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، حکمت کی باتوں کے کرنے میں جو تم سے چھوڑے بہت جھوٹ بولے گئے ہوں گے، جو تم نے گڑبڑے کی ہوں گی، گناہ کیے ہوں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ کتنی بڑی بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکمت سے کام لیتے ہوئے، ڈپلومیسی سے کام لیتے ہوئے تم نے گھروں کو بسایا، گھروں کو چلایا، خاندانوں کو جوڑا، تو کیا کروں گا؟ میں تمہارے سارے کام ٹھیک کر دوں گا۔ اس لیے کہ جب خاندان جڑتے ہیں، گھر چلتے ہیں تو سکون آتا ہے، اور جب گھروں میں سکون آئے تو دال چٹنی پہ بھی گزارا ہو جاتا ہے، کاروبار میں بھی دل لگتا ہے، نوکری میں بھی لڑکے کا دل لگتا ہے۔ لیکن جب گھروں میں سکون نہ ہونا تو پھر کاروبار بھی نہیں چلتے، نوکریاں بھی صحیح سے نہیں ہوتی، مالکان اپنے ملازموں کو نکال دیتے ہیں، لڑکے سمجھتے ہیں ہم پر کسی نے جادو کروا دیا، جادو وادو نہیں ہوا، وہ گھر کی بے سکونی نے سارا کام تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ کہہ رہے کہ گھروں میں سکون ہوگا، تم حکمت کے ساتھ چلو گے، میں تمہارے سارے کام ٹھیک کر دوں گا، سارے کام، دین کے دنیا کے سارے کام۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور میں تمہارے پھر جو چھوٹے موٹے تم سے اس حکمت عملی میں گناہ ہوئے ہوں گے ان کو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر،
کتنے اللہ مہربان ہیں، ہماری زندگی دنیا اچھی بنانے کے لیے کتنی سہولتیں ہمیں دے رہے ہیں، کتنی سہولتیں دے رہے ہیں۔ تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا ان آیات کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے قوم سبا والوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ قوم سبا کے جو لوگ تھے یہ بڑے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھیں، ان کے باغات تھے، ان کے باغات میں ہر قسم کے پھول پھل تھے، نعمتیں تھیں۔ یہ خالی ٹوکرا سروں پر لے کر جاتے تھے تو اتنے پھل گنتے تھے کہ بغیر توڑے وہ سارا باغ اور ٹوکرا بھر جایا کرتا تھا، وہ توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، بغیر توڑے پھلوں سے ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ اگر کوئی بیمار ان کے باغوں میں جاتا تو باغوں کی اتنی نعمتیں تھیں اور اتنی خوشگوار ہوا اور فضا تھی کہ بیمار ویسے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کسی کو جوئیں پڑی ہوئی، جوئیں وہاں جا کے مر جایا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے مزے کروائے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کے اظہار، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں کیا کیا؟ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكْلٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کے باغات کو سیراب کرنے کے لیے جو انہوں نے ڈیم بنائے ہوئے تھے، ان ڈیموں میں اللہ تعالیٰ نے چوہوں کو بھیج دیا۔ چوہوں نے آہستہ آہستہ ڈیموں کو توڑنا کترنا شروع کیا، اور بڑے بڑے چوہوں نے وہ ڈیم کتر کے وہ اس میں سوراخ کر دیے، وہ سارے پانی نے ان کے سارے باغات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یوں ناشکری کی سزا اللہ نے دنیا میں دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم ہی کر کے رکھ دیا۔ تو ہمیشہ دیکھیں دنیا میں ناشکری کی سزا ملتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہو نا، کسی بھی قسم کی، آواز کی نعمت ہے اور لباس کی نعمت ہے، کھانے پینے کی نعمت ہے، سواری کی نعمت ہے، اچھی اولاد کی نعمت ہے، اچھے خاوند کی نعمت ہے، اچھی بیویوں کی نعمت ہے، اچھے ماں باپ کی نعمت ہے، اچھے مالکوں کی نعمت ہے، اچھے پڑوسیوں کی نعمت ہے۔ یاد رکھیں ان نعمتوں کی قدر کریں۔ قدر کا کیا مطلب؟ ہر نعمت کا حق ادا کریں۔ خوشی میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، غمی میں اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ نعمت کا شکر کریں گے تو اللہ نعمت بڑھاتا ہے، اور اگر نعمت کی ناقدری کی اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ بھی تھے، صرف میرا شکر نہیں کیا، میں نے سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو جب اللہ ان کو کر سکتے ہیں تو اللہ ہم سے بھی انتقام لے سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں نعمتوں میں شکر گزاری کو اپنا معمول بنا لیں۔ پھر آگے چل کر سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کو اپنے اپنے گناہ اٹھانے پڑیں گے۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ہاں گمراہ قسم کے لوگ اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے غلطی روایتیں جاری کی، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں غلط ریتیں جاری کی، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر غلط چیزوں کو رواج دیا، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے پیچھے گناہوں پر چلانے والوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ قابیل اس نے قتل کی ابتدا کی، اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائے گا، اور قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سارے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ جو لوگ گانے گا کر لوگوں کو بے راہ روی کا شکار کرتے ہیں اور اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جتنے لوگ قیامت تک ان کے گانوں کو سنیں گے سب کے گناہوں کا بوجھ ان پہ لاد دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو بے حیائی کے کلچر کو عام کرتے ہیں اور ایسے ایسے فیشن ڈیزائن کرتے ہیں جس سے بے حیائی پھیلے، جس سے معاشرہ تباہ ہو، تو اس کا گناہ بھی اٹھائیں گے، اور قیامت تک ان کے فیشن پر چل کر جتنے لوگ بے حیائی کا ارتکاب کریں گے سب کے گناہ ان پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ تو ہوگا، لیکن باقی کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس روز ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے گا کہ تم جانتے ہو میں تمہارا کیسا شفیق مہربان باپ تھا۔ وہ اقرار کرے گا کہ بے شک آپ کے احسانات بے شمار ہیں اور میرے لیے آپ نے دنیا میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اب باپ کہے گا بیٹا آج میں یہ تمہارا محتاج ہوں، اپنی نیکیوں میں سے تھوڑی مجھے دے دو کہ میری نجات
इलाज हो जाए। बेटा कहेगा अब्बा जान आपने बहुत थोड़ी सी चीज़ तलब की है, मगर मैं क्या करूं, अगर मैं वो आपको दे दूं तो मेरा यही हाल हो जाएगा, इसलिए मैं मजबूर हूं, मैं आपको कोई नेकी नहीं दे सकता और आपका कोई गुनाह आज अपने कंधों पर नहीं डाल सकता। बाप बेटा ये कह के जवाब, फिर वो अपनी बीवी से कहेगा कि मैंने दुनिया में तुम पर सब कुछ कुर्बान कर दिया, मैं कोल्हू के बैल की तरह दिन रात तुम्हारी खिदमत के लिए सर्दी गर्मी नहीं देखता था, आज मुझे तुम्हारी थोड़ी सी नेकियों की ज़रूरत है, वो दे दो। बीवी कहेगी, वही जवाब देगी कि आज मैं मजबूर हूँ, आज मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती, आज मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकती, ना अपनी नेकी तुम्हें दे सकती हूँ, ना तुम्हारा कोई गुनाह अपने दिल पर अपने ज़िम्मे ले सकती हूँ। तो ये है मतलब कि कोई किसी को नेकी नहीं देगा और कोई हशर के मैदान में किसी का गुनाह नहीं लेगा। लेकिन दुनिया में क्यों ही बुराइयाँ वो वहाँ पर जो जिसका सबब बना लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनेंगी। तो बहरहाल सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने इन चीज़ों का जिक्र किया है। ये मैंने मोटी मोटी चीज़ें बता दी। आज फ़तेह मक्का है, फ़तेह मक्का के हवाले से मैं आपको एक चीज़ अहम चीज़ जिक्र कर दूँ, बड़ी अहम बात जो है और अहम चीज़ें हैं वो मैं आपको ज़िक्र कर दूं ताकि आपको पता तो चले कि ये अल्लाह ताला क्या अल्लाह का एक निज़ाम है। याद रखें कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ में एतदाल रखा है। अल्लाह ताला ने किसी चीज़ के अंदर भी इंतहा को पसंद नहीं किया, एतदाल रखा है, हर चीज़ में एतदाल है। बुराई के अंदर भी वो तो अल्लाह ने मना कर दिया, नेकियों में भी एतदाल है, नेकियों में भी। एक सहाबी ने सारी रात नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी, सारे दिन रोज़े रखना शुरू कर दिए, एक कुरान दिन का एक रात का मुकम्मल करना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी ने पाबंदी लगा दी, कहा तुम 3 दिन से पहले मुकम्मल नहीं करोगे, एक दिन रोज़ा रखोगे, एक दिन छोड़ोगे, पाबंदी लगा दी। और रात को जागोगे नहीं, सारी रात आराम करोगे, घर वालों को भी हक दोगे, अपने जिस्म को भी हक दोगे, रात का एक हिस्सा जाग कर इबादत करोगे। अल्लाह ताला ने हद से ज़्यादा किसी नेकियों में भी पसंद नहीं किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नेकियों में आगे बढ़ना चाहा, अल्लाह ने पाबंदियाँ लगा दी। मेरे नबी ने सारी रात जागना शुरू किया, अल्लाह ने आयतें उतार दी, या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला कलीला निस्फा अव इनकुस मिन्हु कलीला। सारी रात आपको जागने की इजाज़त नहीं है, आराम भी किया करें, आराम भी किया करें। मेरे नबी ने खर्च करना जब शुरू किया, सारा किया, अल्लाह ने आयत उतार दी, वला तबसुत यदका कुल्लल बस्ती फतकुद मलूमम महसूरा। इतना खर्च ना करें कि खाली हाथ हो जाएं, कुछ अपने लिए बचा के भी रखा करें, घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ के रखा करें। पाबंदी लगा दी हद से ज़्यादा खर्च करने पर। मेरे नबी ने तबलीग करना शुरू की, लोगों को दावत देना शुरू की, इतनी दावत दी कि मेरे नबी के सीने से हंडिया के उबलने की तरह आवाज़ आने लगी। अल्लाह ने आयत उतार दी, फ़ला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात लअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला अल्ला यकूनु मुमिनीन। आप अपने आप को इतना परेशान न करें, इतना तंग न करें कि आप जो है वो सीना आपका घुटने लगे। ये ईमान लेकर आते हैं नहीं आते, आप फिक्र न करें। इन्नमा अलैकल बलाग, आपके ज़िम्मे दावत को पहुँचाना है, इनके सीनों में ईमान लाना नहीं है। ये लाए ना लाए, आप इतने परेशान ना हो। अल्लाह के नबी ने पाबंदियाँ लगा दी, लेकिन एक मौका ऐसा है, एक मौका जहाँ अल्लाह ने कोई हदबंदी नहीं की, जहाँ लिमिट नहीं रखी। एक मौका ऐसा है, आप ज़रा एक सेकंड के लिए सोचें वो कौन सी जगह हो सकती है कि जहाँ पर अल्लाह ने हदबंदी, अपने जहनों को दौड़ाएं, कहाँ पे हो सकता है कि जहाँ पे कौन सी इबादत या कौन सा काम है जहाँ पे अल्लाह ने हदबंदी नहीं की। अल्लाह ने वहाँ पर एतदाल नहीं रखा, बल्कि मेरे नबी आगे बढ़े तो शाबाशियाँ दी। एक मौका है, वो क्या है? अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक वो वाहिद चीज़ हैं कि जिसके अपनाने के लिमिट और हद कोई नहीं, हद कोई नहीं। अल्लाह कह रहे हैं वहाँ अल्लाह के नबी ने अखलाक में आगे बढ़ना शुरू किया तो अल्लाह शाबाश दे रहे हैं, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। शाबाश मेरे नबी, आप अच्छे अखलाक के आला दर्जे पर फाइज हो गए। अच्छे अखलाक के आला, अच्छे अखलाक वो चीज़ हैं
کہ جس کی حد بندی کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اچھے اخلاق دنیا میں سب سے طاقتور ہتھیار ہیں۔ اچھے اخلاق وہ کرتے ہیں جو قرآن کریم نہیں کر سکتا، اچھے اخلاق وہ کرتے ہیں جو آسمان سے معجزے اترنا نہیں کر سکتے، اچھے اخلاق وہ کام کرتے ہیں ان میں وہ طاقت ہے جو آسمان کے فرشتوں میں نہیں ہے، اچھے اخلاق میں وہ طاقت ہے جو زمین کے اندر سینہ چیر کر آ کر درخت کے بات کرنے میں نہیں ہے، اچھے اخلاق میں وہ طاقت ہے جو چاند کے 2 ٹکڑوں کے کر دینے میں نہیں ہے، اچھے اخلاق میں وہ طاقت ہے جو بھیڑیوں کا عربی زبان کے اندر گفتگو کرنے میں نہیں ہے، اچھے اخلاق میں وہ طاقت ہے جو میرے نبی کے انگلیوں سے نکلتے معجزوں میں نہیں تھی۔ وہ طاقت ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس میں اتنی طاقت کیسے آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مخلوق میرا کنبہ ہے اور مجھے اپنے کنبے سے بڑا پیار ہے، اور مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا ہوا جو میرے کنبے کے ساتھ اچھا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ اعمال کے اندر وزنی چیز کیا ہوگی؟ تہجدیں، شب قدریں، لیلۃ القدریں، بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے رونا دھونا نہیں، کوئی عبادت نہیں وزنی ہوگی۔ سب سے زیادہ وزن انسان کے نامہ اعمال میں اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق کا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے جانتے ہو کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا؟ اچھے اخلاق والا، اچھے اخلاق والا۔ اچھے اخلاق کام بڑا مشکل ہے۔ اچھے اخلاق ہے کیا؟ سب سے مشکل کام ہے۔ نمازیں روزے تو بہت آسان کام ہے، اس میں کیا لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کس پر چوٹ پڑتی ہے؟ نفس پر کوئی چوٹ نہیں پڑتی۔ اچھے اخلاق بڑے مشکل ہیں۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے؟ اچھے اخلاق ہے کیا؟ سل من قطعک، سل من قطعک، جو تم سے توڑے اس کے ساتھ جوڑو۔ سل من قطعک، جو تم سے توڑے اس کے ساتھ جوڑو۔ تو توڑنے والوں کے ساتھ جوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، دل پہ پتھر رکھنے پڑتے ہیں۔ جو خاندان میں ہم سے ہمارے بھائی بہنیں توڑ دینا، ان کو جوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ نہیں دل کرتا، دل نہیں مانتا، طبیعت نہیں مانتی، لیکن ان سے جوڑنا ہی اچھے اخلاق ہے۔ میرے نبی نے اپنے سارے خاندان والوں کو ساتھ جوڑ لیا۔ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا تھا، سب کے ساتھ جوڑ کے رکھی۔ واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرو اسے معاف کرو۔ جب ہمارا بس چلتا ہے نا اپنے ظالموں پر تو ہم معاف نہیں کرتے، بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت بڑا جگرا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کا جب بس چلا فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ دوسری خوبی اچھا اخلاق کی۔ تیسری، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ برے کرنے والوں کے ساتھ ہم کہاں اچھا کرتے ہیں؟ ہم تو پتھر کا جواب اینٹ سے دیتے ہیں، ہم تو اس کو ذلیل اور رسوا جب ہاتھ آتا ہے موقع پڑتا ہے کر دیتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی اچھے اخلاق کیا ہیں؟ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا کرو اس کے ساتھ اچھا کرو۔ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر، ہر موقع پر ابو سفیان اللہ کے نبی کے خلاف لشکر لے کر آئیں۔ خندق کے موقع پر، احد کے موقع پر، ہر موقع پر اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہی نبی خدا جب ان کا ہاتھ پڑا فتح مکہ کے موقع پر تو لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ اس کو کوئی قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو پناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کون ایسے کرتا ہے کہ اپنے ساتھ ظلم زیادتی کرنے والوں کو عزتوں سے نوازا جائے؟ ابو سفیان کے گھر کو عزت دی جا رہی ہے۔ ابو سفیان کے گھر میں وہی ہندہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف دی تھی۔ اللہ کے نبی کے چچا کا کلیجہ چبا کے، ان کے آنکھ ناک کان کاٹ کے نکال کے، اسی گھر کو اللہ کے نبی عزت دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ امن سے ہے، عزت میں ہے، وہ عزت میں ہے، وہ عزت میں۔ تو اچھے اخلاق بڑے مشکل کام ہیں، کہاں کرتے ہیں ہم کب کس کو عزت دیتے ہیں؟ جو ہماری بچیوں کو طلاقیں دے دیں، جو ہمیں رشتہ دینے سے انکار کر دے، جو ہماری میراث کھا جائے، جو کاروبار میں ہمارا نقصان کر دے، جو ہمارے بچوں کو برا بھلا کہیں، ہم کب ان کو عزت دیتے ہیں؟ ہم تو ہمیشہ ان کو ذلیل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، کب عزت دیتے ہیں؟
تو اس وجہ سے یہ کام بڑا مشکل ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا، تو اللہ نے اس کام کے نتائج بھی بہت بڑے رکھے ہیں، انعام بھی بہت بڑے رکھے ہیں جو کسی اور کام پہ نہیں رکھے، کسی اور کام پہ نہیں رکھے۔ اور اچھے اخلاق پھر کرتے کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ وہ کام کرتے ہیں کہ جو معجزے بھی نہیں کرتے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو رہا ہے، 8 ہجری میں۔ 5 منٹ آپ کے اور زیادہ لوں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ 13 سال اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ میں دعوت دی ہے، دن رات ایک کر کے، دن رات ایک کر کر دعوت دی ہے، دن رات ایک کر دی، قربانیاں، مشقتیں۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ صرف 150 لوگ۔ 2 سال کے بعد بدر کا واقعہ پیش آیا، کتنے لوگ ہو گئے تھے؟ 313 مرد صحابہ مسلمان، باقی عورتیں۔ اور بدر کے موقع پر اچھا پھر احد آ گیا، پھر صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر 6000 ہیں، اور جناب فتح مکہ کے موقع کے اوپر 10-12 ہزار ہیں۔ 8 ہجری تک کتنے لوگ تھے؟ تھوڑے سے۔ اور ان سالوں میں ان عربوں نے کون کون سا معجزہ نہیں دیکھا؟ انہوں نے میرے نبی کا ہر معجزے کو دیکھا، آسمان سے فرشتوں کا اترنا دیکھا، لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ میرے نبی کے لیے درخت کا سینہ چیر کے آنا دیکھا، لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ میرے نبی کے انگلیوں سے پانی کا، دودھ کا نکلنا دیکھا، مسلمان نہیں ہوئے۔ میرے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، مسلمان نہیں ہوئے۔ میرے نبی ایک ہی رات میں بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر و سیاحت کر کے آگے، مسلمان نہیں ہوئے۔ میرے نبی کے لیے یہ بھیڑی آ کر عربی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، مسلمان نہیں ہوئے۔ میرے نبی کے لیے بے شمار معجزے اور دیکھے، مسلمان نہیں ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر، فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پڑ گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سارے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہماری خیر نہیں ہے، اور آج ہم نے جو کچھ کیا تھا، آج تو مسلمان جو ہم نے حضرت سمیہ پر ظلم ڈھائے تھے ان کا بدلہ لیں گے، جو یاسر کو ہم نے شہید کیا تھا اس کا انتقام لیا جائے گا، خباب کو جو قیلوں پر لٹایا کرتے تھے اس کا بدلہ لیا جائے گا، بلال کو جو گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے اس کا بدلہ لیا جائے گا، ابو فقیبہ کو ستانے کا بدلہ لیں گے۔ ہم آج جو اپنے رسول اللہ کے راستے میں کانٹے ڈالا کرتے تھے، آج رسول اللہ ان کا بدلہ لیں گے۔ آج بلال، صہیب، عمار و خبیب کے ایک ایک دکھ کا بدلہ لیا جائے گا۔ آج جو ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں رسیاں ڈال کے آپ کو گھسیٹا تھا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ آج ہم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اوجری ڈال کر ان کو ستایا کرتے تھے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ آج یہ سارے کھڑے ہیں، سارے میرے نبی کے ہاتھ میں ہیں۔ میرے نبی کا بس چل پڑا، آسمان سے فرشتے بھی اتر رہے ہیں، زمین والے بھی، ساری طاقتیں میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ آج یہ سب اختیار میں ہیں، سب سوچ رہے ہیں آج ہماری خیر نہیں ہے، گن گن کے ہی ہم سے بدلے لیں گے، لیکن قربان جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آج بدلے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ نہیں ہے، انتقام کا دن نہیں ہے، آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، جو میرے بھائی یوسف نے کہ معاف کیا تھا، جاؤ، میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا۔ اس ایک بول میں اتنی طاقت تھی، اس معافی کے ایک بول میں اتنی طاقت تھی، جو طاقت آسمان سے فرشتوں کا اترنے میں، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے میں، قرآن کے معجزے میں، بھیڑیوں کا عربی میں بات کرنے میں، درخت کا سینہ چیر کر آنے میں نہیں تھی، جو اس ایک بول میں طاقت تھی۔ یہ سارے معجزے ان کو کلمہ نہیں پڑھا سکے، یہ ایک بول سارے عرب کو کلمہ پڑھا گیا، اتنی طاقت تھی۔ یہ معافی کا ایک بول سارے عرب کو مسلمان کر دیا۔ تو اتنی طاقت ہوتی ہے اچھے اخلاق میں، اتنی طاقت ہوتی ہے معاف کرنے میں، اتنی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی طاقت ہے، اور یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ نامہ اعمال میں وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔
تو اس وجہ سے میں نے عرض کیا یہ بڑا مشکل کام ہے اچھے اخلاق اپنانا، اور بڑوں کی بڑی باتیں۔ آپ کو میں نے واقعہ افک سنایا تھا نا، واقعہ افک سنایا تھا، اور حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی ہے، تہمت لگانے والوں میں حضرت عائشہ کے کزن ابوبکر صدیق کے بھانجے بھی تھے، جن کا سارا خرچ ابوبکر اٹھایا کرتے تھے۔ قسم کھا لی کہ اپنے بھانجے پر خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ نے آیت اتار دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ ابوبکر کی شایان شان نہیں ہے کیسے چھوٹے کام کریں، تو ابوبکر نے اس کے بعد کیا کیا؟ اپنے بھانجے پر دگنا خرچ کرنا شروع کر دیا۔ کون کرتا ہے ایسے کہ اپنی بچیوں پر تہمت لگانے والوں کو نوازے؟ تہمت لگانے والا اصل کون تھا؟ عبداللہ بن ابی سلول بدبخت، اتنا بدبخت جو کہا کرتا تھا کہ اس نے اللہ کے نبی کے خلاف ہر موقع پہ سازش کی، لیکن میرے نبی نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جب یہ مرا ہے تو اللہ کے نبی اپنا قمیض دے رہے ہیں اس کے کفن کے لیے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے ہیں کہ 70 دفعہ پڑھانی پڑ جائے تو پڑھا لوں گا۔ اللہ اکبر! کس میں اتنا بڑا جگرا ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ اتنے ظلم زیادتی کرنے والوں کو اتنا آنر دینا، اتنا اعزاز دینا؟ یہ ہیں اچھے اخلاق، یہ اچھے اخلاق کے اللہ نے جھلکیاں دکھائی ہیں۔ تو اللہ کرے ہم میں کوئی اس کا ذرہ پیدا ہو جائے، اللہ کرے ہم میں کوئی اس کا ذرہ پیدا ہو جائے۔ تو بہرحال یہ تھے فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ علیہ الصلاۃ والسلام عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، سب کو معاف کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور عثمان بن طلحہ نے کہا تھا نا، عثمان بن شیبہ جو تھے، جن کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابیاں تھیں اور جنہوں نے اللہ کے نبی کو زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ داخلے سے منع کر دیا تھا، آج جب اللہ کے نبی کا بس چلا، حضرت علی کہہ رہی ہیں چابیاں مجھے دے دیں، تو عثمان بن طلحہ کا نہیں پتہ، چھپتے پھر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے چابیاں لے کر کہا، عثمان وہ دن یاد ہے جب تم مجھے بیت اللہ میں نہیں جانے دے رہے تھے اور میں نے کہا تھا ایک دن چابیاں میرے ہاتھ میں آئیں گی، لیکن میں آج ہی چابیاں تمہیں دیتا ہوں، قیامت تک یہ چابیاں تمہارے خاندان میں رہیں گی، کوئی تم سے نہیں لے سکے گا۔ یہ ہوتی ہے جب ہاتھ پڑے تو عزت دے دی جائے کسی کو۔ آج تک چابیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، آج تک چابیاں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے جو فیصلے کیے ہیں وہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کو سنا دیے ہیں۔ انشاءاللہ پھر جب موقع ملا تو فتح مکہ کے جو تفصیلی واقعات اور چیزیں پیش آئی ہیں، انشاءاللہ ان کو پھر ہم آپ کے سامنے سنائے کریں گے۔ بلکہ میری یہ تمنا ہے اور انشاءاللہ نیت ہے کہ ہم عید کے بعد 2-3 ہفتوں کے بعد جب کرونا کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو ہر ہفتے یا اتوار وہ آپ کے مشورے کے ساتھ کہ ہم یہاں پر انشاءاللہ ایک ورکشاپ رکھا کریں گے، صرف 1 گھنٹے کی 45 منٹ کا بیان کر کے، مسائل ذکر کر کے ہم پھر اس پہ تبصرہ اور سوال جواب کر لیا کریں گے۔ دیکھیں ابھی تو آپ کو مسائل میں نے بتائی نہیں ہیں، ابھی تو صرف آپ کو یہ قرآن کا مزہ چکھایا ہے کہ قرآن ہے کیا، قرآن میں ہے کیا کیا، آپ کو دروازہ کھول کے بتایا ہے۔ اس دروازے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، یہ اندر پوری لائبریری ہے، ہم نے ان لائبریریوں سے سبق حاصل کرنا ہے، کتابیں پڑھ پڑھ کے سیکھنا ہے۔ تو آپ کو تو صرف یہ اتنے دنوں میں ہم نے قرآن کی چاشنی، قرآن ہے کیا، قرآن ہے کیسا سا، اس میں کیا کیا احکامات ہیں وہ اشارے کیے ہیں، تفصیل کے ساتھ تو ہم اس وقت میں بتا ہی نہیں سکتے۔ تو جو تفصیلی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم عید کے بعد یہ سلسلہ جاری کر کے ہر ہفتے میں پروگرام کر کے وہ مسائل بھی ذکر کیا کریں گے، رسول اللہ کی سیرت ذکر کریں گے، آپ کا بچپن، جوانی، بڑھاپا، سارے احکام انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیں گے۔ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ مشورہ بھی کر لیں کہ کون سا دن ہم رکھیں، ہفتے کا رکھیں، اتوار کا رکھیں، کون سا دن رکھیں، جو آپ کہیں گے جس میں آپ کے لیے آنا آسان ہو وہ دن رکھ کر انشاءاللہ ہم اپنی دین کو آگے بڑھائیں گے، دین سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو یہ گزارش تھی، دوسری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہمارا یہ مدرسہ ادارہ ہے، اور مدرسے جتنے بھی ہیں وہ لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے ہی ایسا ہے، اللہ کے نبی بھی صحابہ کے تعاون سے ان کا مدرسہ چلا کرتا تھا، ساری دنیا میں مدرسے ایسے ہی چلتے ہیں۔ تو مدرسے تو جو ہیں اگر مدرسوں والے خود کمائی پہ لگ جائیں تو ظاہر ہے پھر یہ کام کیسے چلیں گے۔ میں الحمدللہ خود یونیورسٹی کے اندر پروفیسر، میں ITU میں پروفیسر ہوں،
لیکن میں وہاں سے چھوڑ رہا ہوں. کیوں؟ کہ وہاں وقت دینے میں وہاں بچوں کو اسائنمنٹیں اتنی ہوتی ہیں, کام اتنے ہوتے ہیں کہ میرے سارے عوامی کام متاثر ہو جاتے ہیں. پھر لوگوں سے میں مل نہیں سکتا, پھر میں اپنے دم والا کام نہیں کر سکتا, مسائل نہیں بتا سکتا لوگوں کے لیے, پھر میں بیانات کے لیے نہیں جا سکتا. حالانکہ ہم نے تو پڑھا اسی لیے کہ اللہ کرے ہم لوگوں کے کام آئیں, اللہ ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لے. تو وہاں ہمیں بڑی اچھی اچھی تنخواہیں ملتی ہیں لاکھوں کے روپے میں, لیکن اللہ کا فضل ہم نے وہ چیزیں چھوڑیں. کیوں؟ کہ ہم اپنے دین کو سنبھالیں, مدرسے چلائیں, ہم مسجدوں کے اندر کام کریں. تو مدرسے تو آپ کو پتہ ہے پھر عوامی چندے سے چلتے ہیں, لوگوں کے صدقات سے, زکوٰۃ سے, عطیات سے, فطرانوں سے. لوگ جو ہے فیسوں کی شکل میں تعاون کرتے ہیں. جو فیسیں نہیں دیتے بچے تو وہ ان کے پھر صدقات زکوٰۃ میں سے ان کی فیسیں پوری کر کے مدرسوں کو چلایا جاتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنے میں وہ صدقہ جاریہ بھی ہے. آپ کا بینک اکاؤنٹ کھل گیا, آپ کے پیسے سے جس بچے نے حفظ کیا, ناظرہ کیا, وہ بچہ جتنی تلاوت کرے گا, وہ عالم بن کے جتنے خیر کے کام کرے گا, مفتی بن کے جتنے خیر کے کام کرے گا, سب کا ثواب آپ کو دیا جائے گا کہ آپ کے پیسے سے اس نے علم دین حاصل کیا ہے. آپ کا پیسہ لگے گا, وہ پھر جہاں جہاں لگے گا, جب تک عمارت پہ لگا, چیزوں پہ لگا, وہ جب تک باقی ہیں آپ کو ثواب مل رہا ہے. وہاں جب تک قرآن و حدیث پڑھی جا رہی ہے آپ کو ثواب مل رہا ہے. پھر آپ کا پیسہ جو طلباء پہ لگے گا, آپ نے اللہ کے نبی کے مہمانوں کی خدمت کی تو اللہ کے نبی کے مہمانوں کی خدمت کرنے کا ثواب اللہ آپ کو دے رہے ہیں. تو بے شمار فائدے. اور آج کے دور میں جب سب مدرسوں کو ختم کرنے میں لگیں, پروپیگنڈے سازشوں میں لگیں, تو وہ مدرسے جو کام کر رہے ہیں وہاں لگانے میں تو دین کو بڑھانے, دین کو زندہ کرنے کا ثواب اللہ آپ کو دیں گے. اور اس کا اجر اتنا ہے کہ اللہ اکبر, بڑے فضائل اس کے بارے میں. تو گزارش یہ ہے کہ اپنا تعاون مدرسوں کے ساتھ جاری رکھیں. ہمارا یہ مدرسہ ہے, یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے پاس حفظ و ناظرہ میں 55 بچے ہیں, اور مختلف اوقات میں آنے والے ان کے وسائل اخراجات ہیں, وہ ان میں سے فیسیں بھی باز دیتے ہیں اور بہت سارے نہیں دیتے, لیکن وہ اتنا نہیں ہے فیسوں کی شکل میں کہ مدرسہ چل سکے, سارے اخراجات پورے ہوں. تو مدرسے اخراجات تو وہ آپ حضرات کے صدقات, زکوٰۃ, فطرانے, ان چیزوں سے پورے ہوتے ہیں, تاکہ پھر ہم اچھا مدرسے کو اچھے سے اچھا بنائیں, اچھے اساتذہ رکھیں, اچھے سے اچھا کام لیں. تو گزارش یہ ہے کہ اپنے صدقات, زکوٰۃ اور اپنے عزیز و کاری کو کہہ کر بھی اپنے آپ اس مدرسے کو جو ہے وہ ترقیاں دلوائیں, تاکہ اللہ کرے ہم بہتر سے بہترین آپ حضرات کے لوگوں کی خدمت کر سکیں, اور اللہ کرے دین کی رونق بہاریں یہاں سے ایسے ہی جاری رہیں. تو اس کی بھی کوشش کیجیے گا. باقی اپنے جو مسائل وغیرہ ہیں وہ ذکر کرتے رہا کریں انشاءاللہ, تاکہ ان کا محل پیش کرتے رہا کریں. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.